سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ دو عظیم ہستیوں سے، یعنی کہ ایک عظیم ہستی اور ایک بہت بڑا واقعہ اس سے منسوب ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ محدثہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب آج کی تاریخ، اور دوسرے یوم الفرقان سے یعنی غزوہ بدر سے آج کی تاریخ جو ہے وہ منسوب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، لیکن اللہ پر یقین اتنا کامل تھا کہ وہ ہزاروں پر غالب آ گئے، اور اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے تا صبح قیامت آنے والے دور کے لیے تاریخ رقم کر دی کہ مسلمان اگر قلیل تعداد میں بھی ہوں تو وہ کثیر پر جو ہے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت ہو، تو پھر وہاں کثرت نہیں میٹر کرتی، وہاں پر اللہ کا یقین جو ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ آج ان دونوں حوالوں سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ان دونوں کے حوالے سے ہم سوالات پیش کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ممتاز و معروف عالم دین مبلغ اسلام حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین، ماشاءاللہ دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی اور تاریخ اسلام کی روشنی میں، علامہ مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقلین رشید، اور ماشاءاللہ ہمارے محمد علی سہروردی علی شبیر، اور ماشاءاللہ ایک اور ثنا خان بھی انس بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اچھا جناب، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بعض شخصیات ایسی ہیں جو کلمات سے عزت پاتی ہیں، اور بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ذوات قدسیہ کی برکت سے کلمات عزت پاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج وہ ایسی ہی آپ نے شخصیت کا انتخاب فرمایا۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی حوالوں سے دیگر امہات المومنین بلکہ امت کی تمام عورتوں پر امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مثلا پہلی صورت یہ کہ آپ کے گھر میں اسلام داخل ہوا، اور آپ نے جو بچپن میں آنکھ کھولی ہے تو اسلامی ماحول کے اندر آنکھ کھولی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، اور پھر آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا تو السابقون اولون کے اندر آپ کا شمار ہوتا کیا ہے، بات ہے، سبحان اور مہاجر صحابہ بالاتفاق تمام صحابہ سے افضل اور اولیٰ ہے۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں کہ جو کنوارے پن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تشریف لائیں، باقی تمام آپ کی ازواج مطہرات وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور آپ کا نکاح خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس طور پر یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے مطابق تو ایک مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق 2 سے 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ 2 سے 3 مرتبہ آپ مجھے خواب میں دکھائی گئیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہ جب آپ تشریف لائیں مدینے میں تو پھر آپ خود فرماتی ہیں کہ جب تک میں کسی چیز کی مکمل معرفت حاصل نہ کر لیتی تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کرتی رہتی تھی۔ تو اس اعتبار سے جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بہت بڑی عالمہ مجتہدہ مفتیہ تھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہم سیدہ عائشہ سے معلوم کرتے، آپ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھیں۔ اتنی زبردست قسم کی یہ عالمہ تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت فرماتے تھے۔ یہ جو مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو میری قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس میں مجھے معاف فرما دے۔ اللہ۔ تو جو قدرت و اختیار میں تھا وہ ازواج کے مابین باریاں مقرر کرنا تھا، اور جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت و اختیار سے باہر قرار دیا
وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف قلبی میلان تھا سبحان اللہ. کہ آپ کا دل سب سے زیادہ آپ کی طرف مائل تھا، اور جس کی خاص طور پہ زندگی بھر تو رہا ہی رہا. جیسے خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں جہاں سے بعض اوقات گوشت کھایا کرتی تھی، سرکار وہ ہڈی لے کر وہیں سے تناول فرماتے تھے، کیا بات، کیا بات. اور میں پیالے پہ جہاں اپنا منہ رکھ کر پانی پیتی، میرے آقا وہیں پر اپنا لبھائے مبارکہ رکھ کر وہاں سے نوش فرمایا سبحان اللہ، کرتے تھے. انتہائی اظہار محبت کی اظہار علامت. محبت. بالکل. اور جب آخری ایام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ظاہری آخری ایام، تو آپ بار بار ازواج سے پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، اللہ. عائشہ کی باری کب آئے گی. تو یہ دو روایات ہیں. ایک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج سے فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتی کہ اپنی باریاں چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں آخری وقت عائشہ کے ساتھ گزاروں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں کہ خود امہات المومنین نے یہ فیصلہ کیا سرکار کی اس بے قراری کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنی باریاں ترک کرتے ہیں اور آپ سیدہ عائشہ کے پاس رہیں. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ بڑا اعزاز تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آخری ایام سرکار نے میرے پاس گزارے، اور سرکار کے جسد اقدس سے روح اس حال میں نکلی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا اور نبی کریم کا لعاب ایک جگہ جمع کر دیا تھا. اللہ اکبر. اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں کہ سرکار میری گود میں سر اقدس رکھے ہوئے تھے، تو میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جن کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو نبی کریم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کیونکہ محرم راز ہیں. تو میں نے بھائی سے لی وہ مسواک اور اپنے دانتوں سے اس کو چبایا اور نرم کیا اور نبی کریم کو دیا، اور آخری وقت میں سرکار نے مسواک فرمائی. اللہ. اس سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں جو ہفتوں ہفتوں دانت نہیں دھوتے ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں، اور خصوصاً نعت بھی پڑھتے ہیں، اور دانت اتنے گندے غلیظ ہوتے ہیں گٹکے کھا کھا کے اور پان کھا کھا کے کہ افسوس ہوتا ہے کہ جب یوں کرتے ہیں تو دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے. بچے بھی کہتے ہیں ہوئی امی، اسکیئرڈ ہو جاتے ہیں. بالکل سوچنا چاہیے کہ نبی کریم تو آخری وقت میں مسواک فرمائے، اور ہمارے یہ نوجوان اور ہمارے اس طرح نعت خوانی نہیں، علماء بھی مطلب جو کوئی بھی اس میں ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بچہ سوچیں ہمارے اوپر اٹیک کر دیا. یہ اتنی صفائی ستھرائی. اور اسی طرح ایک دفعہ سیدہ جذبات اور احساسات کا بڑا خیال رکھتے تھے سرکار. کہتی ہیں کہ عید کا دن تھا، کچھ حبشی بچے مسجد میں کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیکھو گی؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو سرکار کھڑکی پہ کھڑے ہو گئے، مجھے اپنے پڑوس میں لیا برابر میں اور چادر سے ڈھک لیا اور اپنا دست اقدس چوکھٹ پہ رکھ دیا، اور میں نے اپنی چین تھوڑی یہاں پہ رکھ کر میں کھیل دیکھنے لگی. تھوڑی دیر بعد سرکار نے فرمایا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں اور. پھر کہا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں اور. پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو میں نے کہا بس، تو سرکار نے پیچھے کر لیا. کہتی ہیں تم خود سوچو ایک کم سن لڑکی کتنی دیر تک کھیل دیکھنا پسند کرے. اللہ اکبر. یعنی رحمت عالم، استغراق کا عالم یہ کہ ایک لمحہ توجہ اللہ کی طرف سے نہیں ہٹتی ہے. پوری امت کا بار آپ پر ہے، کسی کے گناہوں کی بخشش کروا رہے ہیں دعا کر کے اور دیگر معاملات، پھر باہر کے جہاد کے معاملات، لیکن جب گھر والوں کا حق ادا کرنے کی باری آئی، ان کی دل جوئی کی باری آئی، تو پھر کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور آخری ایک بس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کہتی ہے میں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی سلام، آپ پر سلام. ایک روایت میں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا عائشہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم وہ دیکھ رہے ہو. اس روایت میں یہ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی. لیکن دوسری روایت میں موجود ہے سرکار نے فرمایا عائشہ تم دیکھ رہی ہو کون ہے؟ میں نے کہا یہ دحیہ کلبی ہیں. فرمایا جبرائیل ہیں جو دحیہ کلبی کی شکل میں آئے. اس پر مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ، آپ کی اتنی فضیلت، اتنے مناقب ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں ایسی ماں عطا فرمائی کہ جن کے والد صدیق اکبر ہیں، جن کے شوہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خود بھی صحابیہ، ان کے بھائی صحابی، ان کی بہن صحابی، پورا گھر صحابیہ، پورا گھر اصحاب رسول سے بھرا ہوا. اتنی اللہ نے رحمت برکت اور ہمیں ان کو عقیدت عطا فرمائی. اللہ اس میں اضافہ فرمائے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اس گھرانے سے آپ کا تعلق جو حضور کا جاں نثار گھرانہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان وراء الورا ہے، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن جو انہوں نے تربیت فرمائی اپنی اولاد کی، ان میں سے ایک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ مجتہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے حوالے سے اتنے القاب بیان کیے گئے آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے.
علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو کوئی مشکل درپیش ہوتی فقہ کے حوالے سے بھی تو وہ جاتے پوچھتے تو سیدہ اس کا جواب دیتی ام المومنین، اللہ اکبر، رہنمائی فرماتی امت کے لیے. اور یہ آپ نے اپنی زندگی بھر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا کہ فیض رسول جو ہے وہ آپ کے در سے لوگ لیتے رہے. کیا فرمائیے گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، آپ کے علمی مقام و مرتبے پر کچھ روشنی ڈالیے. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ مولانا العظیم. اور شکریہ رئیس بھائی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب میں رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور فرمایا کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں. تو یہ جو امہات المومنین اور ام المومنین کا ٹائٹل ہے رئیس بھائی، یہ کسی اور نے نہیں، میرے رب نے قرآن کے اندر عطا. بے شک بے شک. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، تمہاری جیسی کائنات کے اندر جہان میں کوئی عورتیں ہیں ہی نہیں. اور پھر یہی تسلسل چلتے 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 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ. علماء کرام نے یہی فرمایا کہ یہ آیات کا تسلسل یہی کہتا ہے اور قرآن کی ترکیب یہی کہتی ہے کہ عطا جبیر من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. لفظ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر امہات المومنین پر ہوتا ہے. بے شک. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے پنجتن پاک کو شامل کر دی. اللہ اکبر. بحمد اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کی وسعتیں دیکھیں آپ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، ان کو قرآن نے قرار دیا، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل فرمایا، تو وہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی بھی حدیثیں روایت کی ہیں وہ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں روایت کی، تقریباً 5000 کے قریب. اس کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، فقیہہ، اس امت کی محسنہ ہیں. تقریباً 2210 حدیثیں آپ نے روایت فرمائی. اور خاص طور پر رئیس بھائی وہ معاملات اور وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ہیں. ہائے ہائے. کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کہ حضور بستر پر جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، کیسے کرتے تھے، حضور گھر کے اندر کیسے ہوتے، گھر میں داخل ہوتے کیا حضور کا مزاج ہوتا، گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے سیرت کے جو خالصتاً گھر کے اندر کے ہیں وہ پہنچائے ہیں امت تک کو ان محسنہ نے پہنچائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے سرتاج گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے، اللہ. گھر سے جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے. اور پھر آپ بار بار پوچھتی تھی. یہ جو اتنی حدیثیں روایت کی ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا بڑا فقیہ بنایا، عالمہ بنایا، علم الفرائض اور میراث کی آپ بہت بڑی عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر کی بہت بڑی عالمہ تھی. سبحان اللہ. آپ جو ہے وہ انصاب کی بہت بڑی عالمہ تھی، شعر بھی آپ کہتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتی ہے بچپن سے میرا معمول تھا، چونکہ آپ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی تو ایمان اور اسلام آپ کے گھر میں آ چکا تھا. سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے تھے. تو فرمایا کہ کوئی بھی شان نزول آیت کریمہ ہوتا تو میں اس کو سمجھتی، سیکھتی، پوچھتی. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معلوم کرتی میں. یہ مثال کی طرف رمضان کا مہینہ ہے تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ یہ آپ کی مہربانی ہے نا. آپ نے پوچھا تو امت کو اتنا بڑا تحفہ مل گیا. حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، اے حمیرہ، اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا بات ہے. یہ کلمات تو یہ آج ہم پڑھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، حل نہ ہوتا، تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رابطہ کرتے تھے اور وہ اس مسئلے کو حل کرتی. آپ کے والد گرامی امیر المومنین ہیں، خلافت چلا رہے ہیں، لیکن فتویٰ آپ دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اپنے والد گرامی کے زمانے کے اندر بھی جو ہے کئی مسائل پر فتویٰ آپ نے دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو چن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مبارکہ، مومنوں کی ماں، کہ ان کے ذریعے اللہ کے دین کی، قرآن کی
اور علم میراث کی سب کی ترویج و اشاعت۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، آپ کی سیرت و شخصیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ سوال شامل کریں گے، اور چونکہ آج دو موضوعات ہیں تو اس کے بعد پھر ہم غزوہ بدر کی جانب بڑھیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع ہے، دو موضوعات ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے بعد جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے اس سوال اور جواب کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و شخصیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ کلمات ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور ساری کائنات کے درود و سلام آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ام المؤمنین عفیفہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق، کیا بات، سبحان مرشد رسول کی اندلیبہ حضرت امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عفیفہ کائنات ہیں، اور آپ اسلام کے دامن میں وہ عظیم شخصیت ہیں، اتنی عالمگیر شخصیت ہیں۔ بے شک بے شک آپ کا نکاح بچپن میں آقا دو جہاں کے ساتھ آسمانوں پہ ہوا، بے شک۔ مگر اس کی وجہ کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی؟ حکیم اللہ نے اور حکیم رسول اللہ نے آخری زمانے میں اس کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا، لوگو میرے پاس وحی کا علم ہے، اگر تم اس وحی کے علم کو مجھ سے لینا چاہو تو آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے۔ اللہ آپ اکبر، اتنی بڑی عالمہ تھی۔ اللہ۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافعۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت کا یہ فیضان تھا کہ حضور کے تمام غلام، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، سارے کے سارے صحابہ عالم تھے، اور حضور کے 100 صحابہ مفتی تھے اور 7 صحابہ مجتہد تھے۔ ان 7 صحابہ میں جو سب سے بڑی مجتہد ہیں ان کا نام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 2210 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو سیاہ کے اندر آپ سے مروی ہیں، آپ کی وجہ سے امت تک پہنچی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ طیبہ ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم الکلام میں، علم الانساب میں، علم المیراث میں، علم الفقہ میں، علم الاصول میں سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو ان کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے بابا جان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، فاطمہ تم بھی اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ابا جان آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی عائشہ سے محبت کرو۔ اور ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ حیا کا جتنا نور میں نے اماں عائشہ کی آنکھ میں دیکھا کسی اور کی آنکھ میں نہ دیکھا۔ تقویٰ، زہد کا روب اور متانت اور اس کا روب اور دبدبہ جتنا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ دیکھا اتنا کسی اور کے ہاں نہ دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ خود حضرت عائشہ کی سیرت کو اگر میں یوں کہوں کہ آقا بیان فرما رہے ہیں تو کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا ہوں اور میرے پاؤں سے نالین میں نے خود اتارے ہوں، ہمیشہ عائشہ نے اتارے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جانا چاہا تو میرے نالین میرے سامنے موجود نہ ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں میں موجود ہوں اور میرے بستر کے پاس میرا پانی رکھا ہوا نہ ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں محمد گھر میں آیا ہوں اور عائشہ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہ کیا ہو۔ ایک دن اتنی شدت کا بخار ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کھڑی نہ ہو سکیں، اور اس وجہ سے کہ میں کھڑے ہو کر اپنے سرتاج امام الانبیاء کا استقبال نہ کر سکیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ آپ روئیں کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے اور میں آپ کا استقبال نہ کر سکی۔ فرمایا عائشہ روتی کیوں ہیں؟ یہ جبرائیل میرے پاس ہیں اور یہ کہتے ہیں اقرا علیہ السلام من اللہ و منی، یہ آپ کے لیے اللہ کا بھی سلام لائے ہیں اور خود بھی آپ سے سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں 2 جملے حضرات علماء اکرام کی موجودگی میں یوں کہنا چاہوں کہ دیکھیں مٹی ہے، مٹی سے کبھی کسی کو پاکی نہیں ملتی، آپ عقلی طور پہ بھی دیکھیں تو ایک عجیب چیز ہے، مگر یہ حضرت ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ ساجدہ ماجدہ کی یہ کرامت کہیں یا ان کی شان اور عظمت و مقام کہیں کہ اس مٹی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مٹی میں اللہ نے وہ پاکی رکھی ہے کہ جس پاکی کے بعد آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ تیمم کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ اس کائنات میں اس ہستی کا نام ہے کہ تمام صحابہ اکرام جب مسائل میں کہیں جا کر اٹک جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے. 3 روایات جو مجھے ملی ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اتنے گہرے اثرات مرتب ہوئے. ایک موقع پر 1 لاکھ درہم، ایک موقع پر 75,000 درہم، ایک موقع پر 50,000 درہم. ایک ہی دن میں 2 مرتبہ بحالت روزہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے سورج طلوع غروب ہونے سے پہلے وہ سارے کے سارے صدقہ کر دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جب آپ پر تہمت لگی تو دیکھیے حضرت یوسف پر بھی تہمت لگی، گواہی بچے نے دی. حضرت مریم پہ لگی، گواہی بچے نے دی. مگر جب حضرت عائشہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 18 آیات کریمہ قرآن کریم کا حصہ بنا کر تطہیر عائشہ، عفت عائشہ کو بیان فرمایا. اور اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. میرے حبیب آپ اس کے جنازے میں مت جائیے، یہ تو عائشہ پہ تہمت لگانے والے لوگ ہیں. فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کی قبر پہ بھی مت جائیے. اور آگے ایک مقام پر فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے، اگر آپ غور کریں تو میرے حال میں یہ اس کو علماء جانتے ہیں، یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے کہ 70 مرہ، یعنی 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے دعا کریں تو آپ کی ہر دعا قبول ہے، آپ کی امت کے لیے قبول ہے، ہر ایک قبول ہے. مگر اس کے لیے مانگیں گے تو اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ثابت ہوا ہے. تو مجھے اگر اجازت ہو تو میں 2 جملے تھوڑا سا اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا. دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا. میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس نور کو نور کی ایک آیت لکھا اور قلم رکھ دیا. سورہ نور کا نور میرے یقین میں اترنے لگا، میں سنورنے لگا، ایسا ڈوبا محبت کی آیات میں کچھ نہ لکھ سکا اور قلم رکھ دیا. پڑھنا آیا تو میں نے تیرا نام ورد زباں کر لیا، حرز جاں کر لیا. لکھنا بس تجھ کو میں نے بخشش کی پہلی ضمانت لکھا اور قلم رکھ دیا. تیری توصیف لکھنے کو تجھ کو چاہا تھا میں، تو ہاں اے میری پیاری ماں بس یہی سکا اور قلم رکھ دیا. عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ زاہدہ عابدہ ماجدہ، میں نے دیکھا کہ مصرے میں بڑھتا گیا قافیہ اور قلم رکھ دیا. کیا کہنا ہے، کیا خوبصورت انداز میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے بیٹوں نے، ظاہر ماں ہے امت کی، کس قدر خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے ہدیہ عقیدت پیش کیا، ان کی شانیں بیان فرمائی. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب قرآن ان کی پاکی بیان کر رہا ہے، رسول کریم انہیں حمیرہ کہہ رہے ہیں پیار سے، اللہ اکبر، اتنی شانیں ہیں ان کی، تو ان کی بارگاہ میں کوئی ان کی شان کے منافی لفظ استعمال کرے یا کوئی ذہن میں ایسا کوئی خیال آئے تو بہت، میں سمجھتا ہوں بہت سوچنے کی بات ہے. اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے اور یہ شانیں سنیں اللہ نے کتنی شانیں انہیں عطا فرمائی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ جو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وہی آج حضور علیہ السلام کی آرام گاہ ہے. اتنی بڑی شان و عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد جب ہم دوبارہ سے اس موضوع کنٹینیو کریں گے تو غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ تک پیغامات پہنچائیں گے اور گفتگو پہنچائیں گے. بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی جالی